یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. زلف محبوب خدا لے رائی جائے گی معاشر کے دن. زلف محبوب خدا لے رائی جائے گی معاشر کے دن. کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. شان محبوب دکھائی جائے گی معاشر کے دن. شان محبوب دکھائی جائے گی معاشر کے دن. خوب یہ کس کی گھٹائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاء اللہ. یہ تھے سید ایمان علی جو بہترین انداز میں نعت اس میں مقبول بیان فرما رہے تھے. تو اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر سید ستیہ نقوی صاحب کو کہ وہ اپنے پروگرام کا تعارف کروائیں. آج کی نشست ہماری ابتدائی نشست ہے. اس میں سب ہم اپنا تعارف کروائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, اور اگلے 6 دن ہم کیسے گزارنے ہیں تو اس کا تعارف کروائیں گے. تو اس کے لیے دعوت دوں گا اور ایسا کر کو آ کر اپنا تعارف پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات برحمۃ اللہ. پچھلے مہینے جون کے مہینے میں مجھے جانے کا موقع ملا لاہور میں ایک یونیورسٹی کا پروگرام تھا. اس دوران اس موقع سے استفادہ کیا میں نے, اور کافی عرصے سے میری خواہش تھی میری علامہ سید جواد نقوی صاحب سے ملاقات, اور ان سے ملاقات کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان سے اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی, تو مجھے چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ میرا تعارف ہو اور اپنی ریسرچ کی وجہ سے ان سے بات کروں. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے ان سے یہ بات کرنی تھی کہ ہمیں کوئی ایسی رہنمائی فراہم کرے, کوئی ایسا طریقہ بتائے تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کی رہنمائی کر سکیں. میرے ذہن میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ کافی عرصے سے کہ ہماری نوجوان نسل ہماری غفلت لاپرواہی کی وجہ سے خرابی کی طرف جا رہی ہے. ہم پیغمبر گرامی
اور مولا علی علیہ السلام کے وارث کے سادات ہیں، سید ہیں، اور اس طرح کے آسان میں علم کے حوالے سے بات کریں علم کے حوالے سے جہالت کا خاص طور پر سادات سے بہتر ہے، ان سے میں یہ رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ماڈل پیش کیا ہے پاکستان میں، مدرسے کے سسٹم کو جدید طریقے پر استوار کیا اور مدرسہ ایسا عالی شان بنایا جہاں پر ڈیجیٹل لائبریری ہے، ہزاروں تعداد کی ڈیجیٹل لائبریری میں موجود ہے، ان کی جو فزیکل لائبریری جہاں پر کتابیں موجود ہے 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، اور ان کا جو ماڈل ہے جدید تقاضوں سے آراستہ ہے، ایسا مدرسہ بنایا بچہ بیٹھ سکتا ہے تو تاکہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس ماڈل سے استفادہ کر سکے، کیونکہ یہاں پر تو مدرسہ ایسا نہیں بنایا جا سکتا، شارٹ کٹ کیا چیز ہو سکتی ہے، تو وہاں سے مجھے ایک آئیڈیا ملا کہ ہمیں ورک شاپ بنانا چاہیے، اور ورک شاپ ہماری جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انہوں نے مجھے بات کی مجھے کہ اپنے نوجوانوں کو آپ ٹارگیٹ کریں، علم کے حوالے سے، ان کی طبیعت کے حوالے سے ٹارگیٹ کریں۔ آغاز زواج صاحب، علامہ سید ڈاکٹر سید شاہ صاحب، ان سے میں نے بات کی، اور ان کا بھی ذہن میں یہ پہلے آئیڈیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے علاقے کے جو بچے ہیں، خاص طور پر سادات کے بچے، مومنین کے بچے، ان کو ہم ایک صحیح راستے پر لا سکیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا سید مدر نقوی صاحب یہاں پر انتہائی متعامل شخصیت، بردباری رکھنے والے، اور یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں اور روشن فکر ہے۔ پھر اسی والے سے پھر جو کہ پروگرام جب ترتیب دیا تو ہمارے لیے انتہائی قابل فخر کی بات ہے، اچھے ہمارے یہ جو ہے نا آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے، اس طرح کی شخصیات جنہوں نے محنت کی، ان پہاڑوں سے نکل کر ایک شخص جو ہے باہر ملک جا کر PhD کرتا ہے چائنا میں، پروفیسر ڈاکٹر ظہیر شاہ صاحب، ان سے بات کی تھی، بڑے خوش ہوئی تھی، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو درد رکھتے ہیں، اپنے سرزمین سے، اپنے علاقے سے درد رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئیں، پیروی کریں، ان کی پیروی کریں، اچھے لوگ۔ علامہ ڈاکٹر زواج شاہ صاحب نے 20 سال تک جو ہے وہ ایران کے سفر کر کے تکلیف دے دشوار گزار تافتان زائدان انہوں نے وہاں پر 10 سے خارج تک تعلیم حاصل کی اور ساتھ PhD بھی کی تفسیر قرآن۔ تو یہ لوگ ہمارے قابل فخر ہیں، یہ ہمارے یہ آئیڈیا ہے، یہ یہاں سے ایک اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لانا، زندگی کو بہتر طریقے سے استوار کرنا، تھوڑا سا کام کو منظم کرنا ہے، اور اس کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس میں ہم نے علامہ وقار شاہ صاحب کی ان سے درخواست کی، وہ بھی تشریف لائے ہیں، علمی شخصیت ہے، یہ ان کے والد گرامی جناب دلاور شاہ صاحب کو شوق تھا کہ میرا کوئی بچہ عالم ہے، آسان کام نہیں ہوتا، لوگ مادہ پرستی کی طرف جاتے ہیں، جہاں سے پیسے ملے بچوں کو وہاں پر جا کر، تو انہوں نے بھی قربانی دی، اپنے بچوں کو انہوں نے قوم بھیجا پڑھنے کے، علم حاصل کرے، وہاں سے آ کر یہاں پر خدمات کرا، یہاں پہ طبیعت حاصل کرنے خدمات انجام دے، اس علاقے میں مخلص طریقے سے اپنے پیسے خرچ کر کے جا کر مجالس کرنا، تبلیغ کرنا، یہ آسان کام ہے۔ ان کے ہر جو شخصیت ہے جو یہاں پر معلم اس ورکشاپ میں لیکچر دے رہی ہے، کہ اپنا موضوع ہے، مثلاً علامہ مدر شاہ صاحب کا موضوع ہے عقائد، اور علامہ وقار شاہ کا موضوع ہے احکام، اور میرا جو گفتگو کا موضوع ہوگا وہ مستقبل کی بہتر تعلیم۔ ہم یونیورسٹی میں ایک کورس پڑھاتے ہیں، اس کا نام ہے پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ، کس طرح اپنی شخصیت کو آپ نے منظم کرنا ہے اور کس طرح آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، کورس ہے، کورس کے آؤٹ لائن جو میرا آدھا گھنٹہ ہے، اور جناب ظہیر شاہ صاحب نے جانا ہے، ان کا موضوع ہے جدید علوم کی اہمیت، یہ جو فزکس، کیمسٹری،
پیانے کی اور جدید علوم جو آ رہے ہیں ایسے جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کے لیے آپ کے مستقبل کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، ان پہ آج اس کو تعارف کرائیں گے. اس کے بعد ان کا لیکچر ہوگا جمعہ ہوگا، وہ دن میرے لیے باقی دنوں کو ترتیب دیا گیا ہے. علامہ محمد شاہ صاحب یہ بتائیں گے آپ کو. تو کل ہی میری گفتگو ہو رہی تھی علامہ محمد شاہ صاحب کے متعلق. 5 بچوں کو یہاں سے بھیجا، آواز وار سے پہلے چلے گئے، ان کو بھیجا جا کے جامع عارف الحسینی معرف جو اس کا نام پہلے تھا جامع معرف الاسلام، بعد میں جامع شہید عارف الحسینی نام تھا جو کے بعد وہاں 5 بچے بھیجے تھے. 5 میں سے یہ شخص تھے اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب نے سید نبی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کو بخشے. تو یہ وہاں سے پڑھ کر آئے اور خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں، دین بھی سکھا رہے ہیں، آپ کو معاشرے میں زندگی سب پسند کرنے کو سکھا رہے ہیں. تو آپ نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے کس طرح آپ نے آج پیریڈ کس طرح پورا ایک آپ نے بیان کر، لیکن اس سے پہلے ظہیر شاہ صاحب تھوڑا سا اپنے جو ان کا کورس ہوگا، یہ کورس جو بتائیں گے آپ کو 2 دن جمعہ ہفتہ، اس کا تعارف آؤٹ لائن بیان کرتے تاکہ جلد بعد میں بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل کیونکہ میرا تعلق ہے وہ شعبۂ تدریس سے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. تو جب بندہ چھوٹی کلاسز میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں چند ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ سبجیکٹ پڑھ کے فیلڈ جا سکتے ہیں یا ان کا آگے ہماری ڈیلی لائف کے اندر جو استعمال ہے وہ کیا ہے. لیکن جب میں نے آہستہ آہستہ آگے مزید تعلیم حاصل کی، میں نے پی ایچ ڈی کی، اس کے بعد میں چائنا چلا گیا پی ایچ ڈی کے لیے. تو وہاں جا کے میرا تو اتفاق ہوا وہ کچھ باقی مضامین کے ساتھ بھی ہوا. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ اوپر جا کے بہت سے مضامین جو وہ ایڈ کرتے ہیں، اور بہت سے مضامین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں میٹرک لیول پہ یا سی لیول کے اوپر ان کا تعارف نہیں ہوتا، لیکن وہ جو چیزیں اس پہ یوز ہوتی ہیں، اس پہ استعمال ہوتی ہیں، وہ بنیادی چیزیں یہی ہوتی ہیں جو آپ ادھر میٹرک لیول پہ پڑھتے ہیں. خاص طور پہ آج کل جو ایک تعلیم بہت زیادہ عام ہو رہی ہے وہ ہے ڈیٹا سائنس. ڈیٹا سائنس کے لیے جو ہے وہ بندے کون سی اسکلس چاہیے ہوتی ہیں. ایون کہ آج کل تو بالکل ینگیسٹ چھوٹے بچے بھی جو ہے نا وہ ڈیٹا سائنس کی طرف موو کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ پاکستان کے اندر یہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ میٹرک کریں گے، پھر اس کے بعد ایف ای سی کریں گے، ویریئنس ہوتے ہیں نا. لیکن ابھی جو ایک انٹرنیشنل ماڈل ہے تعلیم کا وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایڈوانس کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں، اور ان میں ایک راستہ تو شاید آپ سب کو پتہ بھی ہوگا، اے لیول اور او لیول کا ہے. آپ اے لیول کریں، او لیول کریں، جتنے مضامین آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. یعنی آپ جتنا زیادہ محنت کریں گے اپنے ٹارگیٹ کی طرف، اپنی منزل کی طرف، آپ اتنا ہی زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. تو میرا جو موضوع ہوگا ان 2 دنوں میں جمعہ ہوگا ہفتہ والے دن، وہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ جو ہم جو علوم حاصل کرتے ہیں اس اصلی علوم میں ان کی اہمیت کیا ہے اور آپ کون سی تعلیم حاصل کر کے کہاں پہ جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بالکل بنیادی چیزوں سے شروع کر کے ہم اس کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں تک آپ کو مطلب جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسی میں زیر سنائیں گے. باقی ہم آپ کے سوالات کے جوابات کی ان شاء اللہ کوشش کریں گے. اب آپ کے ساتھ تعارف بغیر شناخت کے ہوئے ہیں سب شخصیات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ شناخت کے ساتھ تعارف ہو جائے. پھر آپ کا تعارف یہ ہم جاننے کی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس خاندان سے تعلق ہے، اور پھر آپ کا مقصد کیا جانے یہ بھی پوچھیں گے. علامہ محمد شاہ صاحب کو آپ جانتے ہیں، علامہ محمد شاہ صاحب جن کے بارے میں بتایا بلاول شاہ صاحب
20 سال ایرانی تعلیم سے 50 سال سے پہلے علامہ عارف شہید کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے جو مکتب ہے مدرسہ ہے پشاور میں وہاں 50 سال اور 20 سال ہے ایران میں. آج ہم ناروے میں ہوتے ہیں. زارہ میں ہماری جو وہاں پر ادارہ ہے مذہبی ادارہ ہے انجمن حسینی اس کے مذہبی امور کے ڈائریکٹر ہیں اور امام جمعہ اور جماعت. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ رضویہ یونیورسٹی مشہد سے کی ہے, دانشگاہ علوم اسلامی رضویہ مشہد سے. تو وہاں سے پی ایچ ڈی کی تفسیر قرآن جو ان کا موضوع تھا وہ تفسیر قرآن برصغیر میں تفسیر لکھی گئی ہے, اس پہ انہوں نے تحقیق کیا, اپنا پی ایچ ڈی کا مطالعہ مکمل کیا اور اس کو ڈیفینڈ کیا. اور 2009 سے پہلے انہوں نے یہاں پر منصورن خدمات انجام دی اور بڑی تیزی سے تبلیغ کی, بڑے اس کے نتائج تھے. اس کے بعد پھر ناروے 2009 میں چلے گئے. اس کے زمانے میں بھی ناروے میں تھا, ہماری جو انجمن جنرل سیکرٹری تھا. تو 2009 سے لے کر اب تک ناروے میں دینی اور ثقافتی خدمات انجام دے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں اس سے پہلے بات نہیں کر شاہ محمد صاحب ہمارے یہاں پر استاد اور تعلیمی حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں یونیورسٹی سے. اور یہ ذوالفقار شاہ صاحب جو ہمارے آج کل ڈپٹی چیئرمین ہیں, کونسلر ہیں یہاں پہ, ان کی کزن بھی ہے. اور صاحب ظہیر شاہ صاحب کا تعارف میں نے کرایا تھا آپ سے. ہمارے بہت ہی پیارے چچا بشیر شاہ صاحب کی کزن جو تنگی جو میں آپ سے پتہ جو تھا وہ تھوڑا نکل کے ہم تعلیم حاصل کی تھی. اور بہت ہی قابل فخر مقام ہے یہ نہ سن اپنی جی جڑا والدین سن یا کسی گائڈ کی طرح اس کو چھوڑا نہیں. یہ تو کسی کوئی کام کر سو نا مسلسل نہ الگ الگ نتیجے میں. اور یہ میتھس پڑھانا ایک مائل سوال بچے لوگ میتھس سے ٹیچر جو دنیا کو کر یہ بڑا ایک ذہانت کا سبجیکٹ ہے اور ایسا سبجیکٹ ہے کہ تھی اس پہ پورے نمبر کے رکھتے ہو, صفر نہیں کرنا کوشش کرو اس کو پورے نمبر کر سکتے. اس میں ہمارا دس کی تھی فزکس کی پی ایچ ڈی یہ انتہائی کا قابل فخر ہے. اور یہ سی مجتبہ ہے ڈیٹا سائنس پہ اور اس سے پہلے سافٹ ویئر انجینئرنگ یعنی دو شعبے اس میں دس بچوں سے کس چیز جو ہے آپ زیادہ تر ہنر حاصل کرو اس میں اگا جڑی ہے مستقبل روزگار بہتر مواد دو سبجیکٹ سافٹ انجینئرنگ دوسری ڈیٹا سائنس. اور نوید شاہ صاحب مختلف شعبے ڈپارٹمنٹ پولیس کے بارے میں آج پولیس کے افسر. دوسری چیز ہے کہ والد صاحب فوت ہو گیا نمبردار صاحب چھوٹی سی عمر میں وہ سماجی خدمات کی انجام دے اور اپنی ہمت اور اپنے مدد آپ رہتے ہیں اپنے کرا کی مدد ایسا سی چیزیں آئی ہے نا ایک کلاس سے رول ماڈل لوگ تسلسل میں بہت بڑھیا بچے تھی اپنا تعلق کرو ساڑھے 11 12 سوال ہفتے کو 11:30 12 ٹھیک ہے میں بیٹھ اچھا بچہ کو جی بچوں تو پانی شامل ہو بچے کے تعارف میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. اس کا نام اس کے والد صاحب کا نام
اور یہ کلاس اور مقصد کیا وہ پڑھنا نام والیت اور جس چیز کی کلاس پڑھتے ہیں اسکول اور کلاس اور مقصد کیا ہے اس میں زندگی کا کہ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچیا کا پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے اس کی الرحمن الرحیم. میرا نام حسین رضا سید ہے اور میرے والد صاحب کا نام سید نسیم رضا ہے اور میں ابھی 8th کلاس میں نمبر لے کے 9th کلاس میں ہوں. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا. میرا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں آگے جا کے لیفٹیننٹ بننا چاہتا ہوں اور میں لوگوں کو فائدہ دینا چاہتا ہوں. میرا نام سید وسلم شاہ ہے اور میرے والد کا نام سید آصف شاہ ہے. میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پیرا میں پڑھتا ہوں 8ویں کلاس میں اور میرا مقصد ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کروں اور اپنے علاقے میں ترقی. کہاں کے رہنے والے پیرا باقی پہ آپ نے بس کو بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید قائم علی شاہ ہے. میں مدمنہ میں رہتا ہوں. میرے ابو کا نام سید اعجاز حسین شاہ ہے. میں 8ویں کلاس کا طالب علم ہوں. ابھی پیپر دے دیے ہیں. اس کے بعد میں 9th کلاس میں ہوگا. میری زندگی کا مقصد ہے میں پولیس میں جا کے اور لوگوں کی خدمت کروں. سید غلام حسین شاہ ہے اور میرے والد صاحب کا نام سید مشتاق حسین شاہ ہے. میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پیرا میں پڑھتا ہوں. ابھی میں 8th کلاس میں ہوا ہوں. میں پولیس میں بھرتی ہو کر قوم کرنا پولیس میں افسر بننا چاہتے ہیں. اور یہ بچے اردو میں تھوڑا ہچکچاتے ہیں, ان کو بھی بتا سکتے ہیں, انگلش میں بتا سکتے ہیں. دوبارہ بتائیں جو بات ہے. سید کو میں لباس نقوی ہے. میرے ابو کا نام سید اختر حسین شاہ اور میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میرا نام سید قاسم علی شاہ ہے. میں پیرا بھٹیا میں رہتا ہوں. میرے فادر کا نام سید ہدایت شاہ ہے. اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ فیوچر میں بڑے ہو کے؟ میں بڑے ہو کے فوجی بننا. تھینک یو. فوج میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیپٹن. کیپٹن. کیپٹن ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے, لیفٹیننٹ پہلے بنتے ہیں نا. جی. چلو کمیشن. آپ بتائیں. میرا نام سید علی حیدر شاہ ہے. میرے والد کا نام سید حسین شاہ ہے. میں بھٹیا سے آیا ہوں اور میں بڑا ہو کے فوجی بننا چاہتا ہوں. ٹھیک, تھینک یو. اور اس میں احکام کا پیریڈ ہوگا اور احکام میں آپ کو 10 بجے سے 11 بجے تک شیعہ شناسی آغاز زبان نقوی صاحب اور 11 سے 11:30 تک وقفہ ہوگا چائے کا اور 11:30 سے 12:30 تک عقائد ہوں گے آغاز وقار نقوی صاحب. یہ 2 بجے ٹھیک ہے. اور یہ بدھ اور جمعرات ہوں. بدھ اور جمعرات لکھیں, یہ ٹائم ٹیبل لکھیں اپنا لکھوا لو گے بعد میں یہ بدھ اور جمعرات ہوگا. اور جمعے والے دن جو ہے وہ 9 سے 10 بجے تک آغاز سکتے ہیں اور 10 سے 11:30 تک آغاز مجتبہ اور 11 سے 11:30 تک وقفہ, 11:30 سے 12 سوا 12 تک جمعے والے دن پروفیسر ڈاکٹر ظہیر شاہ صاحب. اور ہفتے والے دن جو ہے وہ یہ اسی ترتیب سے چلے گا لیکن 15 منٹ کا تھوڑا فرق لگے گا. وہ 15 منٹ آپ آگے کر لیں گے 12:30 تک. ٹھیک ہے, آپ کو لکھوا دیا جائے گا. پھر ٹائم ٹیبل اسی کے مطابق آپ لکھنا ہے. جو آپ کو پڑھایا جائے وہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں. پھر آپ کا ہفتے والے دن نہیں بلکہ سوری اتوار والے دن صبح کے ٹائم پہ آپ کا امتحان ہوگا اور امتحان میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں گے ان کو انعام دیا جائے گا. اور اسی دن پھر عید غدیر کا پروگرام ہوگا اور عید غدیر کا پروگرام کر کے آپ کو لنگر ریاض کرا کے پھر آپ انعامات دیں گے, پھر آپ کو رخصت کر دیا جائے گا. اور یہ ورکشاپ اس طرح ہفتہ ہوتا ہے. آئندہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور سال میں 2 دفعہ ہوگا. اور یہ جو بچے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں گے نا, ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے اور ان کو کبھی کبھی کورس دیں گے, کچھ ان کو سلیبس دیں گے اور پھر ان کو انعام دیں گے. یہ بچے جو آئیں گے ہمارے کورس میں ان کو رجسٹر کر دیں گے اور ان کو آپ 6 مہینے بعد چیک کریں گے تعلیم میں اچھا جا رہا ہے تو اس کو انعام دیں گے.
اب چونکہ آج کی کلاس شروع ہونی ہے 10:30 بجے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ 2 علمی اور دینی شخصیات گفتگو کریں. علامہ بخاشہ صاحب آپ گفتگو فرمائیں. یہ کافی گفتگو ہے اور اس کے بعد بتائیے لیکن لوگوں ہمارے سنا بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ امرا من احیا امرنا. صلوات. بچوں آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ازدار بلائیں بچوں کو. ادھر بلاؤ. قابل سب تحسین ہے وہ احباب کہ جنہوں نے اس علمی اور روحانی پروگرام کا انعقاد کیا اور اہمیت علم کے حوالے سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور وہ کہ جو نہیں جانتے آیا وہ مساوی ہیں، برابر ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہیں. وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے ان کی قدر و منزلت، اور وہ کہ جو جانتے ہیں. جاننے سے مطلب یہ ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، علم کی دولت ہے، ان میں آپس میں کوئی برابری اور تساوی نہیں ہے، بلکہ ان کا درجہ کہیں زیادہ ہے کن کی نسبت جو نہیں جانتے. ایک اور روایت کہ جو ذہن میں آئی ہے وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ عالم اب یہ تفریق جو ہے وہ ہم لوگوں نے کر دی ہے کہ جو ہے وہ ایک عالم مطلب وہ کہ جس نے امامہ پہنا اور علم دین حاصل کیا وہ عالم ہے، یا ایک وہ عالم ہے کہ جو فزکس اور کیمسٹری پڑھتا ہے وہ عالم دین ہے، یہ عالم دنیا ہے. نہیں، بلکہ علم ہے. تفریق ہماری پیدا کرتا ہے، یا مثلاً بعض لوگوں کی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس میں تفریق کر دی ہے. درین حال سے دیکھا جائے تو جو ابو علی سینا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، وہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. کتنی بڑی قدر ہے، کتنی بڑی منزلت ہے، کتنا بڑا مقام علم رکھنے والے لوگوں کا. کہ معصوم فرماتے ہیں کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید وہ انسان کے جو اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک مشن کے لیے، دین کے لیے، ملک کے لیے، اس سے زیادہ افضل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ عالم چاہے وہ عالم دین ہو یا عالم دنیا ہو، اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے. اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ معصوم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران من احیا امرنا، کہ خدا اس شخص کے اوپر جو ہے وہ رحم کرے. معصوم دعا گو ہیں، معصوم جو ہے وہ اس شخص کے لیے، اس ہستی کے لیے، اس فرد کے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ خداوند متعال اس کے اوپر اپنا رحم کرے، کرم کرے، کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، معصومین کرام علیہ السلام کا جو ہے وہ امر کیا ہے؟ یہ علوم، یہ فقہ ہے، یہ عقائد ہیں، یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نکلے ہیں، اور ان کے علوم کے موجب ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ان سے یہ علوم نکلے ہیں، آگے آئے ہیں. تو اگر ہم ان علوم کو سیکھیں گے تو پھر بھی ہم ان کے اس امر کو احیا کریں گے، زندہ کریں گے، اور اگر ہم ان کو آگے سکھلائیں گے کسی کو
تو پھر بھی ہم کیا ہے وہ ان علوم کے احیاء کرنے کے موجب بن رہے ہیں، اور جب ہم ان کے علوم اور ان کے امر کو زندہ کرنے کے موجب بنتے ہیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اور جس شخص کے حق میں اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہ السلام اگر دعا کریں تو پھر وہ دعا اس کے رد ہونے کا کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جب امام معصوم دعا کریں. اس طرح سے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلوات پڑھیں کہ مجھے اس محفل میں، اس مجلس میں سے عشق ہے، محبت ہے کہ جس میں ہمارے امر کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے علوم کو بیان کیا جاتا ہے. یہ آپ کی یہ محفل، یہ آپ کی یہ مجلس، آپ کی یہ نشست، آپ کا یہاں پر آنا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارگاہ میں محبوب اور معشوق ہے. اس محفل سے وہ عشق کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کے احکام، ان کے عقائد، ان کی تعلیمات اجاگر کی جائیں. تو یہ بہت ہی عظیم اور بہت بابرکت مجلس اور محفل ہے، اور انشاءاللہ ہوگی. تو آپ نے اس کو اس جذبے سے آ کر بیٹھنا ہے یہاں پر کہ یہاں پر آ کر بیٹھنے سے ہماری اجداد، ہمارے ائمہ اطہار، ہمارے بزرگان وہ، اور اس کے بعد خالق کائنات ہم سے راضی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. علامہ مداشہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی زبردست آپ نے باتیں کی. بچوں سے گزارش ہے کہ یہ جو علمی گفتگو ہوتی ہے تو چونکہ بعض ایسے اہم نقطے وہاں بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے پاس کافی پینسل موجود ہے، کوئی حدیث آتی ہے، کوئی اہم نقطہ آتا ہے، آپ کی زندگی کے لیے بعض مؤثر باتیں ہوتی ہیں، آپ ایک کافی پینسل پہ لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے. بعد میں آپ جا کر وہ حدیث کسی اور کے ہم نے بیان کریں، کتابوں میں دیکھیں کہاں سے حدیث انہوں نے لی، اور وہاں سے پھر لوگوں سے بات کرتے ہوئے حدیث کا حوالہ دیں. اچھی باتوں کا اقوال ذہین جو ہے بہت اہم باتیں ہوتی ہیں، ان کا حوالہ دیں. تو اپنی کاپی پہ لکھیں گے. اور یہ جو محفل میں امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ یاد نہیں ہوگی آپ لکھیں، لکھنے سے یاد ہوگی. لکھنے کے ذریعے یاد کرنے کا جو میتھڈ ہے بہت زبردست میتھڈ ہے. میں گزارش کروں گا ابھی کسی پاس کاپی پینسل نہیں لے لیں گے، آپ اٹھیں میں کاپی پینسل، اور یہ کاپی پینسل آپ نے ساتھ میں لے جانی، لکھ کر یہیں چھوڑنے کا، اپنا نام لکھیں، نام لکھ کر یہیں چھوڑنی، اوپر نام لکھیں. جن کے پاس نہیں ہے ان کو لکھیں. اور یہ بھی کریں کہ اس کے بعد نا بچے اٹھ کے سامنے آ جائیں. آپ ابھی بیٹھ آ جاتا ہوں سائڈ والے سامنے سامنے آپ بھی انہیں کہیں کہ باہر چھوڑ نہ کریں، بڑا بچہ ہے یہ دروازہ کھول دیں جلدی سے، یہ دروازہ اس سلام پڑھیں. علامہ ڈاکٹر سید نواز شاہ سے گزارش ہے کہ یہ تعارفی گفتگو کریں. ورکشاپ جو آج پہلا دن اوپننگ ہے اس کی. اچھا جی، میں اس سے پہلے کی بات نہیں کروں، ایک رائے آپ سے لیتا ہوں، اس کے مطابق بات کروں. جو بچے چاہتے ہیں کہ میں اردو میں بات کروں ہاتھ کھڑے کریں. جو بچے چاہتے ہیں کہ میں ہینکوں میں بات کروں ہاتھ کھڑے کریں. گزارش ہے جو بچے چاہتے ہیں کہ میں انگلش میں بات کروں ہاتھ کھڑے کریں. جو بچے چاہتے ہیں فارسی میں بات کروں ہاتھ کھڑے کریں. زیادہ کہہ رہے ہیں اردو میں پانی پیتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کریں ماں کی گود سے قبر تک. انسان کبھی بھی علمی لحاظ سے مکمل نہیں ہوتا، اور اس کو علم کی ضرورت ہے. اور علم ضرورت نہیں ہے کہ صرف کلاسک ہو،
خود آپ کی زندگی میں جو تجربات آپ حاصل ہوتے ہیں وہ علم. آپ کے علاقے میں ایک آدمی کچھ اگر معلومات رکھتا ہے جانوروں سے متعلق, دوائیوں سے متعلق یا بیماریوں سے متعلق, اس کے پاس بھی علم ہے. لیکن دیکھنا کہ کون سا علم زیادہ اہمیت رکھتا ہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹیاں نہیں ہوتی تھی, کالج نہیں ہوتے تھے, لوگ پیشے اپنے والدین سے سیکھتے تھے. کسی کا باپ لوہار ہے تو بیٹا بھی لوہار بن جاتا, باپ مولانا ہے تو بیٹا بھی مولانا جاتا تھا, حتیٰ خاندان ملانے بن جاتے تھے, ملانوں کا خاندان, جی, کیونکہ وہ جلدی پشتی ایک ہی پیشے کو لے کے آگے چلتے تھے. مستریوں کا خاندان, موچیوں کا خاندان, حتیٰ پیشہ اتنا اثر رسول کر گیا خاندان ٹو خاندان کی ذات بن گئی پیشہ. پنجاب میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ موچی الگ پیشہ ہے تو کہتے ہیں یہ موچیوں کا خاندان, ذات موچی, ہاں ذات کا موچی, ذات الگ موچی وہ پیشہ ہے, یہ ایک ہنر ہے. بال کاٹنا ہنر ہے, لیکن بعض اوقات خاندان اتنا پے در پے جو ہے وہ آگے چلے جاتے تھے کہ پیشے بن جاتا تھا. میراثی ایک پیشہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں, جو لوگ ڈھول بجانے کا کام کرتے تھے, گانے کا کام کرتے تھے, گوائیے کا کام کرتے تھے, اور اس زمانے میں اس پیشے کو لو سمجھے جاتا. میں آپ کو ایک ناروے کی بات بتاتا ہوں. وہاں پر انسان کی ویلیو کا سبب اس کی جائیداد ہوتی تھی, اس کی اولاد ہوتی تھی, اس کے علاقے میں نام ہوتا تھا, اس کی ڈیڈی ہوتی تھی. پنجاب میں اس کا ڈیرا ہوتا تھا. لیکن اس زمانے میں ڈیرا نہیں ہے معیار آپ کی برتری کا, آپ کی زمین آپ کا معیار نہیں ہے, آپ کی بدماش ہونا آپ کا معیار نہیں ہے, آپ کا اچھا ڈرائیور ہونا آپ کا معیار نہیں ہے, چادر اس کندھے پر ڈال کر چلنا اچھائی اور برتری کا معیار نہیں ہے, بال یہ جگہ کیا کہتے ہیں بٹن کھول کر کے چلنا اور ایک سائڈ سے قمیض کو سائڈ پہ کر دینا یہ معیار نہیں ہے. یا جوتی جو ہوتی ہے وہ پشاوری جوتی ہوتی ہے, اس کے پیچھے سے وہ بند کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں, اس کو کھول کر کے چلنا اور تھوڑا سا ایڑی کو باہر نکال کے چلنا معیار نہیں ہے. اس زمانے میں جس طرح اس جج نے کہا گورے میں نا, گورے نے میراثی کو اس نے فوقیت دی. کیوں؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس تعلیم ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, اس نے اچھا پیشہ اختیار کیا. اس لیے اس زمانے میں اچھا پیشہ اختیار کرنا, تعلیم حاصل کرنا معیار ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تعلیم میں تعلیم ہے, چاہے دینی ہو چاہے دنیا میں, اور تعلیم سے انسان بنتا ہے اور انسان کے درجات مقرر ہوتے ہیں. خود قرآن نے کہہ دیا, اور قرآن نے بڑی پیاری بات کی کہ علم والے اور غیر علم والے مساوی نہیں ہیں. قرآن نے نہیں کہا کہ دینی علم والے, قرآن نے نہیں کہا کہ دنیاوی علم والے, قرآن نے نہیں کہا کہ جو ہے وہ سافٹ ویئر کا علم رکھنے والے, قرآن نے نہیں کہا سوشیالوجی کا علم رکھنے. قرآن نے کہا کہ علم والا جس قسم کا علم رکھتا ہے وہ فوقیت رکھتا ہے کس پر؟ بغیر علم. جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی مولا امیر المومنین کے ہاتھ پر, قیدی ہو گئے کافر. اب ان کے چھڑوانے کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا کہ پیسے دیں, یہ مال دیں, ان کو جیل ہوگی. تاریخ میں پہلی مثال اسلام نے قائم کی, آج تک کسی نے مثال قائم نہیں کر سکی. کیا فرمایا؟ کہا کہ آپ میں سے ہر آدمی ہمارے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے تو وہ آزاد ہو جائے گا. اس زمانے میں آج سے 1400 سال جب یورپ جو ہے ڈارک اندھیرے میں زندگی کر رہا تھا, علم نہیں تھا, کہیں علم نہیں تھا, تو پیغمبر نے اس زمانے میں کیا فرمایا کہ ہمارے افراد کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. پڑھنے لکھنے والے کو بھی درس دیا, جو سیکھے گا اس کو بھی درس دیا, اور تاریخ میں بھی ایک چیز لکھ کر چھوڑ دی کہ علم کو مقام جو ہے وہ حاصل ہے. یعنی جنگ جیتی ہوئی جنگ ہے. پیغمبر ان کو غلام بنا سکتے ہیں, پیغمبر ان کو قیدی بنا سکتے ہیں, پیغمبر ان کو سزائیں دے سکتے ہیں, ان سے پیسے لے سکتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ یرغمال بنا سکتے ہیں. لیکن پیغمبر نے کہا نہیں, ہمیں کچھ چیز نہیں چاہیے, علم چاہیے. اور ہمارے پیغمبر کو خدا نے فوقیت دی کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نبی کون ہے؟ جو آپ کو علم سکھاتا ہے, کتاب کا, تزکیے کا علم سکھاتا ہے. اور ہمارے امام کا, پہلے امام کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا. ہمارے آئمہ کا یہ اعزاز رہا ہے
کہ ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی کہ وہ علم کی انتہا. خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے علیم، علیم بذات الصدور. اور خدا چاہتا ہے کہ جس طرح مجھ میں صفات ہیں اسی قسم کی صفات میرے بندوں میں ہوں. اگرچہ کمال تک نہیں ہو سکتی لیکن اس لائن پہ چل سکتی ہیں. خدا عالم ہے، اس کے بندوں کو علم حاصل کرنا چاہیے. خدا رازق ہے تو اس کے بندوں کو چاہیے کہ انسانوں کو رزق پہنچائیں. خدا ستار العیوب ہے تو اس کے بندوں کو چاہیے کہ دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالیں. خدا رحمان الرحیم ہے تو اس کے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی لوگوں پر رحمت کریں، اخلاق سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں. خدا جلدی راضی ہونے والا ہے تو بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے سے جلدی راضی ہو جائیں. بس علم جو ہے حاصل کریں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو جو سبجیکٹ میں نے آپ کے لیے بیان کرنا ہے اس کا خلاصہ. شیعہ شناسی. شیعہ شناسی کا مطلب ہے یعنی شیعہ سے متعلق معلومات. شیعہ کیا ہے؟ شیعہ سے متعلق آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ نے شیعہ کے 4 سبجیکٹ کی طرف توجہ کرنی ہے تو آپ پتہ چل جائے کہ شیعہ کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ شیعہ کی تاریخ کیا ہے. اس میں یہ بھی آ جائے کہ شیعہ کیسے کہتے ہیں، شیعہ کا لفظی معنی کیا ہے، شیعہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے، شیعہ کی تاریخ کیا رہی ہے، اور شیعہ کن تاریخی ادوار سے گزرا ہے، اور آج جو شیعہ ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے، کن ممالک میں شیعہ کتنی تعداد میں. یہ ہم آپ کو جو ہے تاریخی حوالے سے بتائیں گے. پھر ہم نے دوسری چیز بتانی ہے کہ شیعہ عقائد کے لحاظ سے شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے. پھر آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے احکام کے حوالے سے شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے. پھر ہم چوتھے نمبر پہ آپ کو بتائیں گے شیعہ کے اخلاق کو کیا اہمیت حاصل ہے. شیعہ مذہب میں اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کو پرائیورٹی حاصل ہے عقائد اور احکام پر. دیکھیں اخلاق کو برتری کیوں حاصل ہے شیعہ مذہب میں؟ کیونکہ اخلاق ہے بیس ہر چیز کی. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، اور نماز جب شروع کرتے ہیں تب توڑ نہیں سکتے نماز کو، اس کو ختم نہیں کر سکتے درمیان میں جب تک مکمل نہیں ہوتی. لیکن اسی نماز کے دوران ایک بیمار آدمی آپ کو آواز دیتا ہے مجھے پانی چاہیے، اور آپ محسوس کر رہے ہیں پانی نہیں پہنچائیں گے تو وہ بیچارہ ٹربل کا شکار ہو جائے گا. وہ نماز جس کو توڑنا جائز نہیں ہے وہاں پر واجب ہو جائے گا کہ آپ اس نماز کو توڑیں. اسے کہتے ہیں اخلاق. آپ نماز آپ پر واجب ہے لیکن آپ کی نماز ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں کہ راستہ لوگوں کا رک رہا ہے، لوگوں کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو جائز نہیں. آپ ایسے ایریے میں رہتے ہیں کہ وہاں اکثر لوگ گھروں میں بیمار ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں کہ اسپیکر میں اونچی آواز سے کوئی چیز نہ تو قرآن خوانی ہو کوئی چیز لگائیں کہ ڈسٹرب نہ ہو. بس اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. یعنی آپ کسی آپ کو آپ نہیں پہنچتا کہ آپ عبادت کے بہانے کسی کو تکلیف دیں، عبادت کے بہانے کسی سے بد اخلاقی کریں، عبادت کے بہانے کسی کو دکھ پہنچائیں، عبادت کے بہانے میں کسی لحاظ سے کسی کی دل آزاری کریں. اور بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض چیزیں آپ کے لیے ویلیو ہیں دوسرے کے لیے ویلیو نہیں ہوتی. بعض کو دوسرے کے لیے ویلیو آپ کے لیے ویلیو نہیں، لیکن اس کی ویلیو آپ نے اپنانی نہیں ہے لیکن اس کا احترام ضرور کرنا ہے، اس کی اقدار کا. اس کے یہاں ایک چیز اہمیت رکھتی ہے جس طرح ہمارے یہاں عزداری اہمیت رکھتی ہے. کوئی آدمی اس کو مسخرہ کرے تو ہمیں دکھ ہوگا، اس طرح دوسرے افراد کے یہاں کچھ مقدسات ہیں اس کا احترام کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا شیعہ مذہب نے ہمیں سکھایا. ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں، امام علی علیہ السلام. شیعہ یہ ہے کہ چلیں راستے میں آپ نے کوفہ جانا تھا، ان کے ہمراہ چل پڑا ہے یہودی، اور ایسے پوائنٹ پر آئے کہ جہاں امام علی نے اس یہودی سے جدا ہونا تھا، اس نے کسی اور راستے میں جانا تھا، مولا نے کوفہ جانا. وہاں اس پوائنٹ پر یہودی کو پتا تھا کہ مولا نے کوفہ جانا ہے لیکن امام تھوڑا سا اس کے ساتھ آگے چلے تو اس نے کہا تو آپ نے تو کوفہ جانا تھا، آپ کیوں میرے ساتھ چل پڑے؟ کہا نہیں، ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسافر کو اچانک اکیلا نہ چھوڑ دو، تنہا نہ چھوڑ، تھوڑا سا اس کے ساتھ چل کے دو، تھوڑی سی کمپنی دو سے تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کرے. وہیں وہ آدمی جو مسلمان. ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ ایک آدمی آیا پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے گستاخی کی، پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈالا، اس نے کھینچا اور کہا ہے محمد جو آپ کو خدا نے دیا اس میں سے مجھے کچھ دیں. پیغمبر وہاں امام علی کھڑے تھے، آرڈر کرتے تو اس کی گردن اتر جاتی.
सहाबा को ऑर्डर करते तो उसको इंजाम तक पहुंचा देते, लेकिन पैगंबर ने इशारा किया कि आप लोग खामोश। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो पैगंबर ने उसको तोहफे तायद दिए, उसको हदिया दिया और रवाना कर दिया। वही आदमी जाने से पहले मुसलमान। यानी ये शिया मज़हब की खुलासा है। इंशाअल्लाह हम इसको आपकी खिदमत में बयान करेंगे 2 दिनों में इंशाअल्लाह। तो उसके बारे में कुछ सवाल होगा, आप सवाल भी पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे इसको। फिर बकायदा क्लास क्या है जी? मकरूह। मकरूह वो काम है जिसका न करना बेहतर है, जिसका न करना बेहतर है। अगर कर दिया जाए तो क्या हर्ज नहीं है? हर्ज तो हर्ज नहीं। मसला जी कोई एक बंदा बताइए मकरूह कौन सा काम? औजरी। ठीक है। और औजरी खा औजरी। चलो और मिसाल के तौर पर 2 ऑप्शन आपको देते हैं, आप बताएं ये हराम है गरम खाना और नमाज में किसी तस्वीर की तरफ रुख कर नमाज पढ़ना, खड़े होके खाना खाना, ठीक है, खड़े होके खाना खाना, ठीक है। पानी जो है वो दिन को के बाद तो कहते हैं खड़े होकर पिए, जैसे भी हो पिए, और रात को बैठ कर पिए, ठीक है। जली हुई रोटी खाना, गरम गरम गजा खाना, खड़े पानी में पेशाब, हाँ खड़े पानी में पेशाब करना, ठीक है जी। इस तरह पानी में खड़े होकर पेशाब करना, ये वो दोनों गुरु, ठीक है। मकरूह की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, तो आप वो करें जी। मसलन जली हुई रोटी खाना, गरम खाना, रोटी खाना, गरम गजा खाना। ये गरम का गजा की वजाहत करनी, ठंडे तो मजा ही नहीं आता। गरम मतलब यानी जो मुंह कुछ लाने वाली गजा हो, वो। आप बच्चों में से बच्चा इधर आए ना, इधर आए, बच्चा इधर आए, आ जाए इधर आए, बच्चा आप आजा बैठा। आप गरम खाने की एक्टिंग करें यहाँ, गरम खाना मुंह में डालना, क्या बनेगी पोजीशन? इधर मुंह गरम खाना नहीं खाया जी, कौन कर सकता है? आप किसी को देखा खाते हुए? आ जाए, किसी को देखा? ये आप हाँ ये बैठ से, आप बैठ से, आप बैठ हाँ हाँ, इस तरह खाना मकरूह है। शाबाश, मुंह में जल जाता है। अच्छा एक और दोबारा है बेटे से, अगला वाला नीचे न जाए, दूसरा ऊपर डालना भी मकरूह है। ये किस तरह करेंगे जी, बताएं आप। और कौन बता सकता है? एक्टिंग करके, एक्टिंग करके कि एक्टिंग वाला गया नहीं है नीचे, दूसरा डाल दिया, उसके मुंह फुलाकर मैं मामा पहना वरना मैं खुद करता करो ना। आगे आगे कौन करेगा बच्चा एक्टिंग? जैगम को बताएं, जैगम करेगा। जैगम आजा बेटे। बाकर बाकर तुम करो। बाकर अली बाकर, अली बाकर नहीं थे, निका कुछ है, वो निकल ही वो निका ये ट्रू काफी हो गए, ऐसे काम चलीर करो क्या? ईमान ले आप करें। अच्छा आप कर सकते हैं बेटा? इब्ने ली चलो ठीक है। अच्छा तो गरम गजा खाना, जली हुई गजा खाना, खड़े होकर खाना खाना, ठीक है, चलते हुए खाना खाना, ये मकरूह है। मुबाह, 5वीं चीज है मुबाह। 5वीं चीज क्या है? मुबाह। मुबाह यानी इसका करना ना करना बराबर है, ना सवाब है ना इकाब। इस पर तफसील बताऊंगा कि वो बाद वक्त बाइस से सवाब भी बन जाता है, बाइस वक्त बाइस से गुनाह भी बन जाता है, लेकिन ये बात की बात है। यानी चलना फिरना, बैठना उठना, ये आपकी मर्जी है। हाँ बस आपको मैंने कितने अहकाम बताए? 5। कितने बताए? 5। कौन कौन से? ये क्लास जो चल रही है, मौलाना साहब पढ़ रहे हैं, इसका हुक्म क्या है? यहाँ बैठना आपका ये आवाज छोड़ दो, दरवाजा बंद छोड़। इसलिए कुछ जी ये मुस्ताहब है या वाजिब है?
जी बताएं वाजिब भी हो सकता है। ये सुने, वो मसाइल जो आपको रोजाना पेश आते हैं उनका सीखना वाजिब है। तो ये वाजिबात में से है, ये क्लास के है वाजिबात में से है कि वो मसाइल सीखें जो रोजाना हमें पेश आते हैं। इसके बाद क्या मिलेगा इनको जी ये खाने उसमें रिफ्रेशमेंट में? इंशाल्लाह समोसे और चाय मिलेगी। वो क्या वाजिब है या मुस्ताहब है? अच्छा वाह न खाएं तो हम नाराज नहीं होंगे। तो ये आपको मैंने तारफी आपको पढ़ाया है। कल इंशाल्लाह चूंकि 1 घंटा मिलेगा, पूरा घंटा मिलेगा या पूरा टाइम मिलेगा, तो आपको फिर मजीद इस पर तफसील से कुछ और बातें भी बताएंगे। ये सिर्फ आपने याद करना है, इन्हीं पे आगे जाकर हमारी क्लास चलेगी। और ये इस्तिलाहात याद करनी है, इस्तिलाहात वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह। आगे चलकर यही इस्तिलाहात आगे काम आएंगी। हम कहेंगे वाजिब है ये काम, तो आपको समझ आएगा वाजिब कौन सा काम। मैंने आज की क्लास को डिस्टर्ब किया अभी दौरान, कोई मसला तो ये मुबाह था, मकरूह था या क्या था? मकरूह है किसी के कलाम को रोकना, ठीक है जी, लेकिन इनकी इजाज़त से हो तो फिर मुस्ताहब है। नहीं, अगर इस्तिलाह के लिए इस्लाह के लिए हो तो ठीक है, ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन वैसे ही अगर बंदा कोई कलाम कर रहा है तो आप उसके कलाम को रोक कर अपनी बात शुरू करें तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सारे आपके, इनकी निस्बत कौन सा काम मुस्ताहब है? ये जो बैठे हैं सारे आपके लिए या वाजिब है? एहतराम करना है, इनकी बात सुनना, ठीक है जी, इनकी बात सुनना, इनका एहतराम करना, इनको फॉलो करना, इनके अच्छे कामों को फॉलो करना। ठीक है, ये खत्म हो गया। मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। अभी क्या ब्रेक है? ना ब्रेक नहीं, आप एक सवाल से बता। ये लिख लिया आपने? इसको देखें मैडम, देखिए बेटा, पहले क्या लिखा होगा? दूसरा क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा जी? क्या लिखा जी? जी ये आपने क्या बोला? एल तशी सही नहीं है, एल तशय्यो, एल तशी। आखिर में क्या लिखा हुआ है? शियत। शाबाश बेटा। अब बच्चों में से कौन बता सकता है शिया किसे कहते हैं? शिया किसे कहते हैं? जी मुसलमान। जी चलो ठीक है, आसना नहीं है, इसकी बात भी सही है। जी बेटा जी, और बताए शिया किसे कहते हैं? जी शिया मुसलमानों को वो ग्रोह है जो इमाम कहते हैं। इमाम भाई भी सही है, ठीक है जी। और को बताइए शिया किसे कहते हैं? इमाम अली के मानने, ये भी सही है, ठीक है जी जी। और बता सकते हैं शिया किसे कहते हैं? जी पैरवी करने वाले, ठीक है। असल में शिया का जो लफ्ज है, लफ्ज शिया, शिया लफ्ज शिया का मतलब होता है पीछे चलने वाला, फॉलो करने वाला, फॉलो करने वाला। अब हमें शिया क्यों कहते हैं? शिया का मतलब होता है फॉलो करने वाला, हमें शिया क्यों कहते हैं? इमाम को फॉलो करते हैं। इमाम को फॉलो करते हैं। एक बात और चीज, आप बच्चों में से कोई सुन्नियों के साथ उठने बैठना किसी का ज्यादा है? ये किसी का है? ये आप बताएं कि सुन्नी हमें क्या समझते हैं? उन जब हम शिया लफ्ज उनके सामने बोलते हैं तो उनके ज़हन में क्या आता है? मातम आता है, छुरी आती है, मातम जी मातम तुम लोगों को दुआ है, दुआ है, ठीक है जी। हाँ ना, हमें मकाम बैठे में सैन का नाम लेते हैं, दुआ होगी जी, गिरिया करते हैं। शिया का मान होता है पैरोकार, फॉलोअर। किसका फॉलोअर? इमाम अली का फॉलोअर, इमाम हुसैन का फॉलोअर, इमाम बाकर का फॉलोअर, इमाम जफर सादिक का फॉलोअर। अच्छा, जब शिया हम कहते हैं कि शिया का माना फॉलोअर, तो एक शिया को कैसा होना चाहिए जी? फॉलोअर जी मुसलमान होना चाहिए, ये बात भी सही है।
ठीक है, आप बताएं शिया को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जैसे इमाम की जिंदगी मुताबिक। इमाम की जिंदगी के मुताबिक कैसा होना चाहिए? इमाम शिया का माना है, शिया का माना जो लफ्ज़ आपके इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकली आप माना बताएं उसको। इमाम की पैरवी करना। जी पैरवी करना इमाम की, शाबाश। शिया का लफ्ज़ माना होता है पैरवी करने वाला, और इस शियत का क्या माना है? अहले तो सही इस माने में, इस लफ्ज़ में, इसमें तीनों में क्या फर्क है? जी बता सकता है? इन तीनों लफ्ज़ों में क्या क्या फर्क है? शिया, अहले तशय्यो और शियत, ये इनका लफ्ज़ी माना मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये तीनों एक ही माने इस्तेमाल होते हैं। ये तीनों लफ्ज़ क्या हैं? सिनोनिम। और अब ये शिया इसके मुकाबले में सुन्नी, अहले तशय्यो के मुकाबले में क्या है? जी ना, अहले सुन्नत, अहले तसन्नुन, अहले तसन्नुन। अहल भी नहीं होता, अरबी में कहते हैं आहद, हम उर्दू में कहते हैं अहले तशय्यो, वैसे आहद और तशय्यो होते हैं। आल वाला, आहले पाकिस्तान, पाकिस्तान का रहने वाला। आलियान पैरा कहते हैं जी, आलियान पैरा, एहलियान कहते हैं या आलियान कहते हैं उर्दू में? उर्दू में एहलियान, एहलियान कहते हैं, असल में आहल होता है। अरबी में आहले बैत, बड़ा प्यारा माशाल्लाह, आहले बैत। अहले बैत कहते हैं या आहले बैत? आहले बैत, आहले बैत किसको कहते हैं? बैत वाले, जो बैत के अहल, जी बैत के अहल, बैत के अहल, बैत वाले, बैत वाले, वाले का माना। अब अगर शिया की तारीफ इस तरह करें तो सबसे पहले तारीफ होगी आहले बैत को फॉलो करने वाले, आहले बैत की पैरवी करने वाले। इसमें इमाम अली भी आ जाएंगे, सारे अहले बैत इसमें आ जाएंगे। आप बता सकते हैं कि तारीख में पहली दफा शिया का लफ्ज कब इस्तेमाल हुआ हिस्ट्री में? जी जंग सफ़ीन के बाद हुआ था, शियान माविया और शियान अली। शियान माविया यानी इसका मतलब है कि जो लोग भी शियान अली के अलावा हैं वो शियान माविया है, यानी इमाम अली को मानने वाले और माविया को मानने वाले। आपको बता सकते हैं माविया कौन था? जी कौन था? आप वो पापा के मुसा करते हैं, आपको कहते हैं बात इस किस्म की बात। ये ठीक है, चलो अच्छी बात है। माविया कौन था? अच्छा आदमी था या बुरा था? शाबाश, कम से कम इतना पता है। क्या बुराई थी उसमें? दुश्मन अहले बैत, दुश्मन अहले बैत था, दुश्मन सादात था। ठीक है जी। यजीद और माविया का क्या आपस में ताल्लुक है? वालिद था माविया वालिद था यजीद, बाप बेटा, बाप बेटा। और अबू सुफियान का इनका क्या लगता था? दादा, ये अबू सुफियान इनका दादा था। हिंदा कौन थी? माविया की माँ। माविया की माँ। हिंदा ने क्या किया था? हिंदा ने हज़रत हमजा का कलेजा छुपाया, हज़रत हमजा का कलेजा छुपाया था। ठीक है जी। अच्छा, ये जो माविया है, यजीद है, अबू सुफियान, इससे हमारी कोई जाती दुश्मनी है? क्यों इनको हम अच्छा नहीं समझते? ठीक है। अब आगे चलते हैं। शिया तारीख में इन्होंने बताया पहली दफा इस्तेमाल हुआ है जंग सफीन और जंग सफीन में इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाज़ तारीखी शवाहिद हमें बताते हैं कि ये खुद पैगंबर के ज़माने में इस्तेमाल हुआ। शिया का लफ्ज़ खुद पैगंबर के ज़माने में। पैगंबर पाक जब भी इमाम अली के फ़ज़ाइल बयान करते थे तो कुछ लोग खुश होते थे एक्स्ट्रा, कुछ लोग नॉर्मल होते थे, कुछ खफा होते थे। जो ज़्यादा खुश होते थे उनको शिया कहा जाता था कि ये इमाम अली के शिया हैं, इमाम अली के फॉलोअर हैं। ठीक है, आपके दोस्त हैं? सुनी नहीं जनरली दोस्त आपके हैं ना? काफ़ी हैं। काफ़ी हैं। कुछ लोग जो पैगंबर के जो साथी थे उनमें से अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनको शिया कहा जाता था। कौन कौन थे जी मोहब्बत करते? कौन कौन थे? सलमान फारसी, सलमान फारसी, सलमान फारसी। ठीक है जी। अबू ज़र, हज़रत मालिक अश्तर,
جی وہ بہت دور ہے. جب صادق کے ساتھ جی. اور کون ہے جی؟ حضرت مالک اشتر. ہاں مالک اشتر بعد میں مسلمان ہوئے. وہ خلیفہ دوم کے زمانے میں مسلمان. مولا علی کے صحابی تھے. جی مولانا صاحب مالک اشتر پیغمبر کے زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے, خلیفہ دوم کے زمانے میں مسلمان یا خلیفہ اول. ان کا تذکرہ نہیں آتا. ابو ذر غفاری, مقداد, سلمان فارسی, کمبر, عمار یاسر, کمیل ابن زیاد, حجر ابن عدی, رشید ہجری, یہ لوگ تھے جو پیغمبر کے زمانے میں شیعہ کہلاتے تھے. اور پیغمبر جب بھی یہ امام علی کی فضیلت بیان کرتے تھے تو یہ لوگ خوش ہوتے. آپ کسی میں آپ میں سے کسی کو پیغمبر کی کوئی ایسی حدیث یاد ہے جس میں امام علی کی فضیلت بیان ہو؟ جی من کنت مولا فاز علی مولا, یہ کہاں بیان کی ہے پیغمبر نے, کون سی جگہ؟ جی خم غدیر, غدیر خم میں بیان کی ہے پیغمبر نے. اس کا معنی کیا ہے؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ آج سے آپ کے آقا مولا علی السلام. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کے بعد کیا ہوگا؟ امام علی علیہ السلام ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا, اللہم وال من والاو وانصر من نصرو وخذل من خذلو. غدیر خم کہاں ہے؟ خم کا مقام کہاں ہے؟ کون سے ملک میں؟ مکہ. حجاز مقدس سعودی عرب میں ہے, اور اس وقت سعودی عرب میں حجاز مقدس. اور بتائیں کہ مکہ کے قریب ہے یا مدینہ کے قریب؟ جی مکہ کے قریب ہے. مکہ. جب آپ جدہ ایئرپورٹ سے جاتے ہیں حج کے لیے, عمرہ کے لیے, تو آپ احرام باندھنے کے لیے, حج کے مقدمات انجام دینے کے لیے جاتے ہیں جوفہ کے مقام پر, اور یہ جوفہ کے قریب ہے غدیر. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کون جانا چاہتا ہے عمرے پر؟ شاباش. اور عمرے اور حج میں فرق کیا ہے؟ عمرے اور حج میں کیا فرق ہے جی؟ عمرے اور حج میں کیا فرق ہے؟ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. صحیح. عمرہ ہر وقت کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ سے بعد میں ٹیسٹ بھی لیں گے بعد میں. اور عمرے میں دوسرا فرق یہ ہے کہ حج جو ہے نا, اس کے جو اعمال ہیں, ارکان ہیں, وہ زیادہ ہیں, عمرے کے کم. عمرہ صرف خانہ کعبہ کی اہمیت ہے. آپ حج کے لیے عرفات میں جاتے ہیں, مینا بھی جاتے ہیں, مزدلفہ بھی جاتے ہیں. حج کے ایام بھی صرف مخصوص ہیں. ذی الحج کے مہینے میں. بس ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ شیعہ کب شروع ہوئے. کب شروع ہوئے شیعہ جی؟ پیغمبر کے زمانے میں. یہ جو شیعہ ظاہری طور پر جو آج ہم شیعہ ہیں, اس حوالے سے پیغمبر کے زمانے میں, ورنہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ تھے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت ابراہیم کیوں شیعہ ہوئے؟ حضرت ابراہیم کیوں شیعہ ہوئے؟ کس وقت شیعہ ہوئے؟ حضرت ابراہیم کون ہے بتا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم جی نبی ہے, خاص نبی ہے یا عام نبی ہے؟ اولو العزم نبی ہے. اولو العزم نبی کون سے ہیں؟ میرا ٹائم مکمل ہو گیا. اولو العزم نبی کون سے ہیں؟ اولو العزم نبی جی کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ جس کو آتا ہے کھڑا ہو جائے اپنی جگہ سے. اولو العزم نبیوں کے نام جس کو آتے ہیں کھڑا ہو جائے. جی اولو العزم نبی جی حضرت ابراہیم موسیٰ 2 5 ہیں اور 3 جی یوسف علیہ السلام نہیں ہے. آدم علیہ السلام نہیں ہے جی. حضرت نوح جی 4 ہو گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 ہیں.
حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل کس نے کہا؟ جبرائیل فرشتہ ہے. فرشتہ ہے. اچھا ایک فرشتہ اس کا نام اسرائیل, اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ روح کا بس کرتے. لوگ ڈرتے کیوں اس سے؟ موت کا فرشتہ ہے. وہ روح کو بس کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. بس ہم کہیں گے کہ شیعہ حضرت ابراہیم بھی تھے, اور حضرت ابراہیم کیوں شیعہ ہوئے؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا عرش الہی پر, عرش کے ارد گرد کچھ نور ہے اور وہ تسبیح کر رہا. تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ خدایا کون ہے لوگ جو تسبیح کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدایا کیا میں بھی علی کے شیعوں میں سے ہو سکتا ہوں؟ تو خدا نے کہا ہو سکتے ہیں آپ. پھر خدا کا ارشاد ہوا انہ من شیعت ابراہیم, کہ حضرت ابراہیم شیعت تھے. دنیا کا سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟ شیعہ. کیونکہ یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم کے شیعہ ہونا, یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ سے پہلے کی بات ہے. شیعہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ اہل بیت کی پیروی ہمیں کس چیز میں کرنی چاہیے؟ کس چیز میں پیروی کرنی چاہیے؟ یہ آپ بتائیں. سارے ایک ایک جملہ یاد کریں. ٹھیک ہے جی. ہم شیعہ ہیں امام علی کے پیروکار. کس چیز میں پیروی کرنی چاہیے جی؟ بات مانے ان کی, ان کو فالو کریں. جی بیٹا کس میں ہو سکتی ہے؟ نماز میں. جی بیٹا جی. روزہ میں. جی آپ بتائیں. اخلاق میں. جی سچ بولنے میں. جی عبادت میں. عبادت میں. یہ آپ بتائیں. ہر کام میں امام علی کی پیروی کرنی چاہیے. امام جعفر صادق نے شیعوں کے بارے میں کیا کہا؟ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا. ہمارے لیے شیعو ہمارے لیے زینت بنو. اس سے کیا مراد ہے جی؟ نقش قدم پر چلو. اور کیا ہو سکتا ہے مراد؟ ہمارے قدم. مثلاً یہ بچہ نعت پڑھتا ہے اچھی, یہ اپنے والد کے لیے زینت بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ اس کے والد خوش ہوتے ہیں نہیں خوش ہوتے؟ امام جعفر صادق بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام کریں کہ لوگ تعریف کریں کہ یہ امام جعفر صادق کے شیعہ ہے. زینت بننا چاہیے. یہ مراد ہے. ایک بچہ برا کام کرے, لڑائی کرے, کسی کو مارے, تو اس کے والدین خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں؟ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ہاں لوگ گلا کر دیتے ہیں, بری بات ہوتی ہے, جھگڑتا ہے, لڑائی کرتا ہے, تو وہاں پر والدین اس کے ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کو خوش کریں اور امام جعفر صادق کو خوش کریں. ہم کون ہیں؟ امام جعفر صادق کے شیعہ ہیں. اچھا شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے؟ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ مین فرق ایک فرق ہو گیا جی. اور جی بیٹا جی صحیح ہے. سنی سنت پر ہم جی 2 کلمے ہیں آپ کے اور 6 کلمے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جی وہ اہل بیت کو عام صحابیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ان کی جو ہے رتبہ انہوں نے صحابیوں کے برابر رکھا ہوا ہے. بہت اچھا بہترین. اور کوئی بتا سکتا ہے جی؟ وہ خلفاء کو مانتے ہیں, ہم راشدین نہیں کہتے ہیں, خلفاء کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی بیٹا جی مین فرق یہ ہے شیعہ اور سنی میں, محمد مصطفیٰ کے پاس ہم امام علی کو مانتے ہیں, وہ ابو بکر کو مانتے ہیں. ہم امام علی کو مانتے ہیں, وہ ابو بکر. یہ مین فرق ہے. پھر آگے برانچیں ہیں. نماز کا فرق ہے, روزے کا فرق ہے, حج میں فرق ہے ہمارے. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ دینے کے مختلف پروسیس ہیں. ہمارے یہاں خمس ہیں, ان کے پاس خمس نہیں ہے. حتیٰ بعض کا توحید میں فرق ہے. ہم جس اللہ کو مانتے ہیں, جو صفات ہم اللہ کو دیتے ہیں وہ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, اللہ کو جو ہے وہ جسم نہیں ہے اللہ کا. وہ قائل ہے اس بات کے کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, جو ہے وہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. رسالت میں فرق ہے.
ہم کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہے، اور نبی اس وقت سے نبی تھے جب تک خود آدم اور ہوا پیدا نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نہیں، نبی جو ہے گناہ کر سکتا ہے. پھر امامت کا فرق ہے، ہمارے امامت ہے، ان کے امامت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے علاوہ عدل ہے، اس میں فرق ہے. لیکن مین فرق یہی ہے، نبی پاک کے بعد ہم امام علی کو مانتے ہیں، وہ ابو بکر کو مانتے ہیں. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے جی. میرا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. آپ کا کس کی باری ہے؟ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد. ہمارے آج کے اس لیکچر کا موضوع ہے عقائد. عقائد کیا ہے؟ یہ مفرد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے. اس کا مفرد کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ، اور اس کی جمع عقائد ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایمان کو، یقین رکھنا، ایمان رکھنا. یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یقین ایک چیز کے اوپر یقین کیسے آئے گا ہمیں؟ جب تک ہم اسے دیکھیں گے. جب تک دیکھیں گے نہیں یقین نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ بات شرارت نہیں کرنا، آپ بیٹا سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو دیکھیں گے نہیں تو اس کو یقین نہیں ہوگا. ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا ہے؟ آپ کو یقین ہے؟ محسوس کرنے سے. محسوس کرنے سے. کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کو محسوس کرتے ہیں. کیسے محسوس کرتے ہیں؟ یہ دنیا بنائی ہے اللہ پاک نے. یہ دنیا بنائی ہے اللہ پاک نے. باری اپنی مٹی سے بنایا ہے ماشاءاللہ. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ بنانے والا ہے نا. ایک بات تو عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ یقین سے. یقین کیسے آتا ہے؟ احساس سے. احساس. احساس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا یہ میں نے احساس کیا، یہ اس کو محسوس کیا، حس کیا ہے تو یہ احساس ہو گیا. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یقین جو ہے وہ جب ایک انسان کیا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ ایک کسی، اب دیکھیں یہ بلڈنگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بلڈنگ ہے امام برگاہ کی، یا مثلا کوئی مکان ہے، کوئی بھی بلڈنگ ہو. اب اس بلڈنگ کو دیکھ کے ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اس کا کوئی بنانے والا ہے. اب جب کوئی بنانے والا ہے تو اسی طرح سے یہ جو کائنات ہے پوری، یہ جو پورے صفحہ ہستی ہے، صفحہ ہستی، اور اس صفحہ ہستی میں سے ایک چھوٹا سا یہ زمین کا ٹکڑا ہے. زمین اتنی بڑی نہیں ہے پوری کائنات کی نسبت. پوری کائنات کی نسبت سورج اس سے کئی گنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو صفحہ ہستی ہے یہ کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر کیا ہے کہ ہم یہ یقین پیدا کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، یقین پیدا کرتے ہیں کہ اس کو بنانے والا ہے. اس صفحہ ہستی میں خود ہم بھی ہیں، دوسری بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی، ان کو پینوں کو چھوڑ دو. یہ ٹک ٹک ہوتا ہے نا، پھر ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے. پینوں کو چھوڑ دو. کوئی بنانے والا ہے. جب اس کائنات کو ہم دیکھتے ہیں، اس بلڈنگ کو ہم نے دیکھا، اس بلڈنگ کو دیکھنے سے جو ہے وہ ہمیں یقین ہوا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اب ایک خاتون تھی کہ جو ہے وہ مسلمان بھی تھی اور وہ
کیا کر رہی تھی آپ کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، تھوڑا تھوڑا یاد ہے مجھے کہ تھی، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی. چرخہ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا. دیکھا ہے؟ کہاں پہ دیکھا ہے؟ ٹی وی پہ. ہاں میوزیم میں دیکھا ہے، ٹی وی پر دیکھا ہے، گھروں میں نہیں. لیکن پہلے زمانے میں ہر گھر میں چکی بھی ہوتی تھی اور چرخہ بھی ہوتا تھا. ایک خاتون جو وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، یہ چکی پیس رہی تھی، چکی پیس رہی تھی، مسلمان تھی. ایک شخص آیا، شرارت نہیں کرو گے، شرارت کرو گے تو پھر ویسے تنگ ہوتا ہوں. آرام سے بیٹھو، تھوڑا کھلے ہو کے بیٹھو. اس کو ہی دھکے دے رہے ہو. کتاب کو نیچے چھوڑو، کاپی کو. وہ چکی پیس رہی تھی اور اس کے پاس ایک شخص آیا، یہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ جو ہے وہ آپ اس مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہی ہیں، آپ خدا کی ذات پہ اوپر آپ کا اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے، تو کیا کس دلیل کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ خدا کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آئی ہیں، خدا کو جو ہے وہ آپ مانتی ہیں، اس کا یقین آپ کو ہو گیا ہے، آپ کی بس دلیل کیا ہے؟ وہ جو چکی جو پیس رہی تھی، چکی پیستے پیستے اس نے اس چکی کے جو وہ اس کا وہ پارٹ کے اوپر وہ ڈنڈا سا لگا ہوا تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا. اب چھوڑ دیا تو یہاں سے مثلا چکی ادھر آ رہی تھی، یہاں پہ چھوڑا تو وہ آ کے یہاں پہ رک گئی، یہاں پہ رک گئی. اب جب رکی تو اس نے کہا اس چکی کو دیکھا ہے؟ اب یہ چکی جو ایک چکی ہے، یہ کسی جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو کہ چلانے والے کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی. تو یہ پوری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ اس سے اس نے اس دلیل دی کہ جو ہے وہ کائنات کا خالق، کائنات کا خدا ہے، کہ جو ایک چکی چلتے چلتے رک گئی ہے کہ جب تک اس کے کوئی چلانے والا نہ ہو وہ نہیں چلتی. ایک چرخہ جو وہ کاٹ رہی تھی خاتون، اس کا چرخہ جو ہے وہ بغیر کاٹنے اور کسی کاٹنے والے کے بغیر نہیں کاٹا جا سکتا. تو یہ کائنات کسی بغیر کسی اس کے کیسے چل سکتی ہے؟ لہذا کیا ہے کہ خالق ہے، موجود ہے. اور آیا یہ جو ہم یقین پیدا کرتے ہیں خالق کا، یا مثلا کسی بھی کے اوپر اعتقاد پیدا کرتے ہیں، یقین، یہ اعتقاد کیسے ہونا چاہیے؟ کس طرح سے ہمیں حاصل ہو؟ اب مولانا صاحب نے کہا کہ خدا ہے جی، تو ہم نے مان لیا خدا ہے. تو یہ انسان کو یقین، یہ کافی ہے یہ یقین؟ یا مثلا کسی مجتہد نے کہا کہ خدا ہے، کہ یہ کافی ہے یہ یقین؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ کیوں نہیں کافی؟ یا والد صاحب نے کہا، والدہ نے کہا کہ خدا ہے، کہ خدا ہے، یہ کہنا انسان کے لیے یقین آور نہیں ہے. یعنی جو حقیقی یقین ہے، جو حقیقی اعتقاد ہے، حکم ہے کہ جو خود عقائد ہیں ان میں کسی کی بات سننے سے جو ہے وہ یقین پیدا بھی نہیں ہوتا. اگر وہ پیدا ہو بھی تو وہ یقین کافی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اوپر اعتقاد پیدا کریں. ٹھیک ہے، بلکہ عقیدے میں اور عقائد میں ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی بھی ہو سکتی ہے. جیسے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ کائنات چل رہی ہے، کائنات ہے، ایک خاتون کے وہ سے وہ جو ہے وہ اس کے چکی چلانے کے بغیر نہیں چلتی. تو یہ کائنات بھی ہمیں اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ کائنات بھی جو چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسی خالق اور کسی قادر کے تحت چل رہی ہے. ایک بات. دوسری بات، آیا خدا ایک ہے یا بہت سے ہیں؟ وجہ، دلیل. ایک بات بولے نا، یہ اس طرح سے نظام اصل خدا ایک ہے. اور اس کے اوپر قرآن بھی کہتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا.
جیسے جس کا مثلا ترجمہ یہ بچے نے کیا کہ جو ہے وہ یہی ترجمہ ہے کہ اگر اس زمین و آسمان میں جو ہے وہ متعدد خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا. ایک کہتا میں دن نکال رہا ہوں, سورج نکال رہا ہوں, دوسرا کہتا میں سورج کو غروب کر رہا ہوں, ایک کہتا ابھی جو ہے وہ گندم کا سیزن میں گندم نکال رہا ہوں, وہ دوسرا کہتا کہ جو ہے وہ میں مکئی نکال رہا ہوں, ایک کہتا جو ہے وہ میں انجیر نکال رہا ہوں, دوسرا کہتا کہ میں جو ہے وہ ابھی کیا کہ کوئی اور پھل جو ہے وہ مالٹے نکال رہا ہوں. اس طرح سے کیا ہے وہ فساد اور نظام درم برم ہو جاتا. یہ جو نظم ہے, یہ جو نظم ہے کہ جو ہے وہ صبح ایک مخصوص ٹائم کے اوپر سورج کا نکلنا, ایک مخصوص ٹائم کے اوپر سورج کا غروب ہونا, ایک مخصوص ٹائم کے اوپر سردی ہونا, ایک مخصوص ٹائم کے اوپر گرمی ہونا, ایک مخصوص ٹائم کے اوپر جو ہے وہ آب و ہواؤں کا چلنا, جو ہے وہ موسم کا تبدیل ہونا, یہ جتنا بھی نظم ہے, ڈسپلن ہے, اس کے پیچھے بھی کیا ہے وہ ایک وہ ذات ہے کہ جو قادر بھی ہے, عالم بھی ہے, اور کیا ہے وہ کیا ہے جو عالم بھی ہے, قادر بھی ہے, اور کیا ہے وہ حی بھی ہے, زندہ بھی ہے, تمام تر اس میں وہ خالق بھی ہے کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے, رازق بھی ہے کہ جو یہ اس سسٹم کو چلانے کے ساتھ ساتھ اس میں رزق بھی عطا کرتا ہے. تو اس سے کیا ہے ہمیں قادر ہے, عادل وہ تو اس کی مختلف صفات ہے نا, تو وہ جو ہے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ کون کون سی صفات. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس ڈسپلن کے ذریعے سے, اس نظم کے ذریعے سے. اور یہ دلیل ہمارے لیے کہ جو وہ دلیل کہ جو یہ نہیں کہ مثلا استاد صاحب نے کہا کہ خدا ہے ہم نے مان لیا, دادا ابو نے کہا کہ جو ہے وہ خدا ایک ہے ہم نے مان لیا, نہیں. یا کسی عالم نے کہا کہ خدا ایک ہے تو ٹھیک ہے, نہیں. دلیل کے ساتھ, وہ دلیل کی جو آپ کے وجدان کو, آپ کے اندر کو جو ہے کیا وہ کیا کرے مطمئن کر دے, اتنی کافی آپ کے لیے. یہ ضروری نہیں کہ جو آپ بہت بڑے کسی فلسفی کے جو ہے وہ پاس جائیں اور وہاں سے اس سے علم فلسفہ کے ذریعے اور علم کلام کے ذریعے سے آپ کو وہ دلیلیں آپ کو ملیں, اگرچہ وہاں پر بھی یہ عقلی دلیلیں ہی ہیں, ان کا طریقہ بیان جو ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن سادہ زبان میں, سادہ اس میں کہ خدا ہے. کیسے ہے؟ اگر پہلی بات یہ ہے کہ اس بلڈنگ کو ہم دیکھتے ہیں, اس بلڈنگ کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. جب اس بلڈنگ کو دیکھ لیا کہ اس کا یہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں وجود میں آ سکتی, تو یہ صفحہ ہستی, یہ کائنات, اور پھر اس میں جو ہمارے سامنے ہے وہ زمین, یہ کیا ہے, یہ بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی. ایک بات. دوسری بات, دوسری دلیل کہ خدا کتنے ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 6 ہیں, نہیں, بلکہ خدا ایک ہے. اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ اگر متعدد خدا ہوتے فساد پیدا ہوتا, نظام کائنات, نظام دنیا جو ہے وہ درم برم ہو جاتا. نتیجہ یہ نکلا کہ خدا ایک ہے اور ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا کی ذات موجود ہے اور وہ ایک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.